ایک علاقے میں میری گڑیوں کی شاپ تھی۔ شاپ چھوٹی سی تھی لیکن جدید ماڈل کی ملکی و غیر ملکی گڑیاں رکھنا میرا شوق بھی تھا اور دورے جدید کی ضرورت بھی، اس لیے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی گاڑی اور ہم دو لوگ شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے کاروبار سے ہماری زندگی کی گاڑی بہت ہی خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ زیادہ خواہشیں نہ زیادہ خواب تھے۔ کچھ دنوں بعد آؤٹنگ کے لیے کسی تفریح مقام پر بھی گھوم پھر آتے، لیکن کھانا ہم لوگ گھر سے بنا کر لے جاتے تھے یا پھر واپس آ کر گھر میں ہی کھاتے۔ ہوٹلز کے کھانے ہم دونوں کو اچھے نہ لگتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس زندگی سے بہت ہی مطمئن تھے، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر دیتے تھے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میں جب کبھی بینک جاتا، کسی کمپنی یا ڈیلر کو آن لائن پیمنٹ کرنے، تو لوگوں کے اکاؤنٹ دیکھ کر حیران رہ جاتا اور بہت ہی افسوس ہوتا کہ ایک دن میرے سامنے ایک بیوہ عورت کے اکاؤنٹ کی بات ہونے لگی جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کی سالانہ زکوٰۃ 22 لاکھ بتائی جا رہی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں رقم کا حساب لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ دنیا کی تمام دولت آہستہ آہستہ گنے چنے آدمیوں کے پاس جا رہی ہو۔ زندگی فانیہ، اگر یہ دولت مند اس بات کو سمجھ جاتے تو زیادہ تر غربت کا علاج ہو جاتا۔ مجھے زیادہ دولت و جائیداد سے دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی میری بیوی عابدہ کو۔ اپنی شاپ پر میں اس آدمی کو اس ہفتے میں تیسری مرتبہ دیکھ رہا تھا، جو کہ صاف لباس اور اپنی باتوں سے پڑھا لکھا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکت مجھے مشکوک لگتی تھی۔ وہ کچھ چیز خریدتا نہ تھا، بس مختلف گڑیوں کی قیمتیں پوچھتا، گڑیوں کے لیے لگے اسٹینڈ اور الماریوں کے بارے میں پوچھتا، کہاں سے بنوائے، کتنے میں بنے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ میں ایک سیلز مین تھا، اس لیے خوش اخلاقی سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتا۔ اگر کوئی اس طرح کی شاپ بنانا چاہے تو کتنی رقم کا ذہن میں رکھے۔ اس نے آخر وہ اپنا سوال پوچھ ہی لیا جس کی میں آج امید کر رہا تھا۔ میں نے آج تک جتنا اس شاپ پر خرچ کیا تھا اسے تمام اندازہ بتا دیا تھا، اور پھر اس کے مختلف سوالوں کے جواب میں نے خوش اخلاقی سے دیے اور اسے چائے پلائی۔ لگتا ہے آپ کا بھی گڑیوں کی شاپ بنانے کا ارادہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ بس یہی سمجھ لیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں انگوٹھیوں کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے مجھے مختلف ملکوں میں گھومنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، لیکن اب اس کام سے میں اکتا گیا ہوں، اس لیے اس طرح کا چھوٹا اور صاف ستھرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مائنڈ کیے بغیر اس کاروبار کے بارے میں اتنی معلومات بتائی۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائیے۔ اس نے ایک مخمل کی ڈبی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مروتن کہہ کر وہ ڈبی پکڑ لی۔ اس نے مجھ سے اجازت لی اور خوش خوش چلا گیا۔ میں نے اسے مزید معلومات کی ضرورت پڑنے پر پھر آنے کا کہا تو اس نے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس ڈبی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کالی انگوٹھی پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، مجھے تو عام سی انگوٹھی لگی، لیکن وزن اس کا عام انگوٹھیوں سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ میں نے اسے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا تو بالکل فٹ بیٹھ گئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ایک رات میں اور عابدہ ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے کہ اچانک عابدہ نے مجھ سے کہا، ظفر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہو، آپ کے چہرے منہ سے رونق بھی اڑتی جا رہی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گڑے سے پڑ گئے ہیں، نہیں تو تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہے۔ رات کو بھرپور نیند نہ کر سکا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے لگ رہا ہو۔ میں نے عابدہ کو جواب دیا تو وہ چپ کر گئی، لیکن مطمئن نہ ہوئی۔ لیکن میں اس کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں خود بھی اپنے آپ کو کچھ سست محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن عابدہ نے مجھے شاپ پر نہ جانے دیا اور شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرا سرسری سا چیک اپ کیا۔ آپ کو اپنا ویٹ پتا ہے؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے اپنا ویٹ بتایا، 58 کلو۔ ڈاکٹر کے چہرے پر الجھن سی نظر آنے لگی۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے کلینک میں رکھی ویٹ مشین پر مجھے اپنا وزن چیک کرنے کو کہا۔ ویٹ مشین میں اپنا وزن دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ کانٹا 52 بتا رہا تھا۔ 18-20 دنوں میں میرا وزن 6 کلو کم ہو گیا تھا۔ میں مہینے میں 3-4 دفعہ اپنا ویٹ کراتا تھا۔ میری شاپ کے سامنے ہی ایک بچوں کا پارک تھا، جس کے چھوٹے سے گیٹ کے کونے پر ایک بوڑھا سا شخص ویٹ مشین اپنے سامنے رکھے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر نیچے ہی دیکھتا رہتا تھا۔
میری طرح بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس سے اپنا ویٹ کرواتے اور 5 روپے کا نوٹ اس کے پاس رکھی باسکٹ میں ڈال دیتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو کہ تقریباً روزانہ ہی ویٹ مشین پر کھڑے نظر آتے۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ اس بوڑھے کی مدد اس بہانے سے کر دیتے ہوں گے۔ آبدہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، اس لیے ناشتہ میں خود بناتا تھا۔ اسی وجہ سے 18-20 دن سے اپنا ویٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ آج اپنا ویٹ 6 کلو کم، اور وہ بھی 18-20 دنوں میں کم ہونے پر جھٹکا تو لگنا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میرے معاملات اور کھانے پینے کے بارے میں معلومات لی اور پھر چند ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کی سہولت اس کے کلینک کی لیبارٹری میں موجود تھی، اور ہمیں دوسرے دن رپورٹوں کے ساتھ آنے کا کہا۔ دوسرے دن آبدہ نے زبردستی سے مجھے تیار کرایا، جبکہ میں اسے کہتا ہی رہا کہ بس رپورٹ ہی لے کر چیک کرانی ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ نہ مانی، رپورٹیں کلیئر تھی، کسی قسم کی بڑی بیماری نہ تھی، بس بلڈ پریشر تھوڑا لو رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایت دے کر چند دوائیاں لکھ دی اور کھانا ٹائم پر کھانے، پھل اور جوس وغیرہ کے مشورے دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں دعا کی، کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ شہر سے باہر دوسرے بڑے شہروں میں غرض جہاں کوئی بتاتا اسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا۔ اپنی جمع پونجی اور پھر شاپ تک بک گئی، جو کہ میری بیوی کے نام پر تھی۔ ایک گھر تھا جو کہ میں نے خود بنوایا تھا۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا۔ آبدہ نے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار کی جاب کر لی، اور یوں ہماری زندگی کی گاڑی ہلکے ردم میں لیکن رواں دواں ہو گئی۔ آبدہ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گری تھی۔ گھر کا سارا کام کرنا، کھانا پکانا، مجھے سنبھالنا، گھر کا سودا سلب، میری دعاؤں کا خیال رکھنا، جنہیں سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم جاتا تھا۔ پتہ نہیں آبدہ کیسے یہ سب کر رہی تھی۔ اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کے ماتھے پر کبھی بال نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہمیشہ مجھے مسکراتے ہوئے ٹریٹ کرتی، خود نماز پڑھتی، مجھے بھی وضو کرواتی، میں بھی لیٹ کر اشاروں میں نماز پڑھتا اور اللہ سے عافیت و تندرستی کی دعا مانگتا۔ وہ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے گزارنا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ پھر ایک دن آبدہ جب اسکول سے واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، جنہوں نے جب مجھے میرے نام سے پکارا تو میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بزرگ وہ تھے جو کہ میری شاپ کے سامنے بچوں کے پارک کے گیٹ کے ایک کونے میں ویٹ مشین لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ ظفر صاحب، بہت دن ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تو دل بے چین سا ہو گیا۔ آپ کی شاپ پر بھی گیا، لیکن وہاں کسی اور آدمی کو دیکھا تو اس سے پوچھنے پر پتا چلا کہ آپ نے شاپ فروخت کر دی ہے۔ یہ سن کر اس وقت تعجب ہوا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ آپ نے مجبوری میں وہ چلتا کاروبار بیچا۔ اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ آبدہ میرے بارے میں بزرگ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ جتنی دیر میں ہم باتیں کرتے رہے اتنی دیر میں آبدہ کھانا لے آئی۔ بزرگ نے کھانے سے بہت منع کیا، لیکن ہم نے انہیں کھانا کھلا کر ہی چھوڑا۔ جاتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا، ظفر صاحب اگر علاج سے افاقہ نہیں ہو رہا تو کچھ دن کے لیے کسی تفریح مقام پر چلے جائیے، ہو سکتا ہے آب و ہوا بدلنے سے کچھ فرق پڑے۔ ان کی یہ بات نہ صرف مجھے اچھی لگی بلکہ آبدہ کو بھی بہت پسند آئی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی تفریح مقام ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا، کیونکہ میرا اپنا علاقہ گلگت ایک بہت ہی خوبصورت اور تفریح مقامات سے بڑا علاقہ تھا، لیکن اپنے علاقے کا سوچتے ہی میرا دل اداس سا ہو گیا، کیونکہ میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے لاہور شہر کی رونقوں میں کھو گیا تھا۔ ظفر بیٹا، ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں یہ پہاڑ اور یہ دلکش وادیاں ہی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین پناہ گاہ لگتے ہیں۔ میرے ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کا ہاتھ مجھے بہت ہی بھاری محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسی ہاتھ نے مجھے میرے بچپن میں بہترین طریقے سے پالا پوسا اور مجھے ایف اے تک تعلیم دلائی، اور اسی تعلیم نے میرے دماغ میں عجیب سی باتیں بھر دی کہ ان پہاڑی علاقوں میں میرا مستقبل نہیں۔ میرے بھائیوں نے، میری ماں نے، پھوپھی، چچا نے، سب نے سمجھایا، لیکن میں ان لوگوں کی بات سمجھ کر بھی نہ سمجھنا چاہتا تھا۔ میں 12 جماعت پڑھ کر اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگا تھا، اور ان پہاڑی علاقوں میں گلہ بانی کرنا بیوقوفی سمجھتا تھا۔ حالانکہ اسی گلہ بانی سے میرے والدین نے مجھے لکھایا پڑھایا، جبکہ اس علاقے میں میری طرح 12 پڑھے نوجوان انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔
مجھ سے بڑے دونوں بھائی 5 جماعت پڑھ کر والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب میں اپنا گھر اپنی زمین چھوڑ کر آ رہا تھا تو میری طرف حیرت اور غصے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مجھ کو نہ تو شرمندگی تھی اور نہ جھجک، بلکہ ابو نے تو مجھے ایک خطیر رقم بھی دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نہ لوں، لیکن انہوں نے ماں کو آگے کر دیا اور پھر مجھے وہ رقم لینا پڑی، جو کہ لاہور آ کر میرے بہت کام آئی، کیونکہ جتنے خواب میں لے کر لاہور آیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے۔ اور پھر میری ملاقات آبدہ کے والد سے ہو گئی، جو کہ اس واچ شاپ کے مالک تھے۔ پہلے ان کے پاس میں نے ایک ملازم کی حیثیت سے نوکری کی، اور پھر ان کو جب ایک پارٹنر کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی رقم جو کہ میرے ابو نے مجھے دی تھی ان کے کاروبار میں لگا دی، اور پھر یہ حصہ باری جلد ہی رشتہ داری میں بدل گئی۔ اس کے بعد میرے سسر سعودیہ خادمین میں پوری عمر دینے کے لیے چلے گئے اور ان کی ڈیوٹی خانہ کعبہ میں لگ گئی۔ واپس اپنے علاقے کی طرف جاتے ہوئے یہ تمام سوچیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑی بات جو مجھے بہت بے چین کر رہی تھی وہ تھی میری شادی۔ میں نے شادی کی اجازت لینا تو دور، اپنے ماں باپ کو اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، لیکن اب میرے ساتھ میری بیوی کو دیکھ کر نہ جانے ان پر کیا گزرے۔ آخر جب میں گھر پہنچا تو میرے سب خدشات بس سوچیں بن کر رہ گئے۔ میرے گھر والوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سب پچھلی باتیں جیسے بھول گئے۔ اماں ابا تو مجھے یوں بیمار دیکھ کر صدمے سے خود ہی بیمار پڑ گئے۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے میری خوب خدمت کی اور میری بیوی کا مان بڑھایا۔ بس 6 ماہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میری جسمانی صحت آہستہ آہستہ پہلے جیسی ہونے لگی، اور پھر میں نے اپنے والدین اور بھائیوں سے اپنا کام شروع کرنے کی بات کی۔ سب لوگ میری بات کو سمجھ گئے اور پھر میرے ساتھ کام شروع کرنے میں مدد بھی کی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایک ہی کام زیادہ ہے، اور وہ تھا گلہ بانی، یعنی کہ بکریاں اور بھیڑیں پالنا۔ میں پہاڑ کے عین نیچے ابو کے بنائے ہوئے ایک گھر میں چلا گیا۔ گھر کا کیا تھا، 2 بڑے کمرے تھے، ایک بڑا سا مکان جو کہ بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ان کی خوراک رکھنے کے لیے چھوٹا سا گودام بنا تھا۔ اس گھر کی 4 دیواری نہ ہونے جیسی تھی، بس چھوٹی سی حد الگ کرنے کے لیے دیوار تھی۔ میرے لیے یہ کام مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ بچپن سے اپنے ابو کے ساتھ کبھی کبھی بھیڑ بکریوں کو چرانے اور سنبھالنے کا کام کرتا رہتا تھا۔ برف باری شروع ہو گئی، پہاڑ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے، اور میں اپنے مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرنے لگا۔ اس دن موسم صبح سے ہی خراب تھا، کالے سیاہ بادلوں نے رات کا سما بنایا ہوا تھا۔ عصر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں مویشیوں کی خبر گیری کر کے واپس اپنے کمرے میں آ رہا تھا، جہاں آبدہ انگیٹھی گرم کیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ آہستہ کھول کر اندر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں عصر سے پہلے کتوں کے ساتھ چہل قدمی پر جاتا ہوں۔ اس علاقے میں کتے رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اپنی حفاظت کی غرض سے، مال مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے اور خطرات سے آگاہی کے لیے۔ میں نے بھی پہاڑی نسل کے 2 کتے پال رکھے تھے، جن کے ساتھ اس وقت میں چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ میں واپس آ گیا، لیکن کتے آپس میں مستیاں کرتے کچھ دور نکل گئے تھے۔ ان کتوں کے بھونکنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی خطرے کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ میں جلدی سے اندر گھسا اور رائفل جو کہ دروازے کے پیچھے ہی دیوار پر لٹکی تھی اتار کر تیار کر لیا۔ کیا ہوا؟ آبدہ جو کہ چولہے کے ساتھ بیٹھی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کتے مسلسل بھونک رہے ہیں، اسی لیے دیکھنے چلا ہوں کہ کہیں برفانی بلا تو نہیں آ گئی۔ میں یہ کہہ کر جلدی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچھ ہی آگے گیا تھا کہ مجھے نظر آ گیا کہ کتے کیوں بھونک رہے تھے۔ میرے آگے ایک نشیبی میدان تھا، جس کے درمیان کھڑے میرے دونوں کتے سامنے پہاڑ پر چڑھتے 4 لوگوں کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ وہ 4 لوگ کتوں کے بھونکنے کی پرواہ کیے بغیر پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ میں انہیں ایک نقطے جیسا ہی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کچھ یاد آتے ہی اپنی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ پر ہاتھ مارا تو مجھے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ مل گیا، جو کہ ہر وقت میری پاکٹ میں رہتا تھا۔ میں نے وہ نکال کر ان لوگوں پر لگایا اور ویڈیو کو زوم کر کے جتنا صاف نزدیک سے دیکھ سکتا تھا اتنا کر کے دیکھنے لگا۔ کیمرہ نائٹ موڈ پر ہی تھا۔
اسی لیے کیمرے کی آنکھ سے ان 4 آدمیوں کو دیکھتے ہی میں چونک اٹھا۔ ان میں سب سے آگے والا آدمی ایسے چل رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو یا پھر نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد والا آدمی اس کو چلتے چلتے ہلکا سا دھکا مار دیتا۔ دوسرے آدمی کے کوٹ کے داہنی جانب غبار سے میں مشکوک ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس کوئی گن وغیرہ ہے۔ اس کے بعد میں نے پچھلے دونوں آدمیوں کا جائزہ لیا۔ ان کے پاس بھی یقیناً ہتھیار تھے جن کے اوپر انہوں نے داہنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تیز ہوا چلنے لگی۔ میری نظر پہلے آدمی پر چلی گئی جس کے سر سے کوٹ کی ٹوپی اتر گئی، جس کے اندر سے لمبے لمبے بال نظر آتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ایک لڑکی ان 3 مشکوک آدمی کی طویل میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب کبھی وہ رکتی تو پیچھے سے اسے دھکے مارے جاتے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی وقت وہ سب پہاڑ کی دوسری طرف اتر گئے۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے کیمرہ واپس پاکٹ میں ڈالا اور کتوں کی طرف آہستہ سے دوڑ لگا دی۔ کتے بھی میری موجودگی سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ میرے پاس بھاگ کر آئے اور اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے بھونکنے لگے جیسے مجھے ان آدمیوں کے بارے میں بتا رہے ہوں۔ میں نے ان دونوں کی پیٹھ تھپکی اور اشارے سے انہیں خاموش کرنے لگا۔ وہ دونوں میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے چپ کر کے ہلکا ہلکا گرانے لگے اور میرے دائیں بائیں ہو کر میرے ساتھی دوڑنے لگے۔ میں اس طرف جا تو رہا تھا لیکن میرے ذہن میں وہاں پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہ تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو غلط سمجھ رہا ہوں لیکن وہ لوگ اصل میں کچھ اور ہوں۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھتا جا رہا تھا۔ کتے میرے ساتھ ہی تھے۔ وہ پہاڑ پر سونگتے اور پھر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے آگے تو کبھی پیچھے اچھلتے کودتے بھاگتے۔ انہیں شاید کچھ فیل ہو رہا تھا لیکن میرے اندر ایک اطمینان سا تھا، کیونکہ میں لڑنے والا آدمی نہ تھا اور رائفل شکار کے لیے تو استعمال کی تھی لیکن انسان کو مارنے کا دم نہ تھا۔ ہم پہاڑ پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ کچھ ان کے پاؤں کے نشانات تھے اور کچھ کتوں کے سونگنے کی زبردست حس نے جلتی مجھے ایک پہاڑی غار کے دہانے تک پہنچا دیا۔ میں دھڑکن پر قابو پاتا اس غار میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا گیا۔ کتے میرے ساتھی تھے۔ غار نشیبی تھا۔ ہم کچھ ہی آگے گئے تھے کہ کتے تن کر کھڑے ہو گئے۔ آگے سے آدمیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کتے بھونکتے ہوئے اس طرف بھاگتے، میں نے ان پر ہاتھ پھیر کر انہیں شانت کیا۔ اب وہ میرے ساتھ آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ اچانک کسی پر جپٹنے کے لیے تیار تھے۔ ہم ان لوگوں کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ ہمارے کچھ ہی پیچھے ایک کھلی جگہ پر 1-2 آدمی رسیوں میں جکڑا زمین پر کچھ بیٹھا کچھ لیٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ یقیناً وہی تھی جسے میں نے ان 3 آدمیوں کے آگے چلتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو 4 آدمیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا جن کے ہاتھوں میں خطرناک گنس پکڑی تھی۔ ان میں سے ایک اس آدمی کو دمکا کر کسی چھپی ہوئی دولت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اگر یہ نہیں بتاتا تو اس کی بیٹی تمہارے حوالے، اب تم چاہے جو کرو اس کے ساتھ۔ جب ان لوگوں کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر نہ آیا تو اس آدمی نے، جس کی شکل سے ہی خبیثیت ٹپک رہی تھی اور میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی، باقی تینوں آدمی کہکے لگاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ زمین پر پڑا آدمی چیخنے لگا اور اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا لیکن بے سود۔ میں نے کتوں کی طرف دیکھا جن کے جسم کے بال کھڑے ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ بھرپور غصے میں تھے۔ میں نے جلدی سے سردار کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ادھر گولی چلی، ادھر کتے ہوا میں جمپ لگا کر 2 آدمیوں پر جا پڑے۔ گولی اس آدمی کو کندھے میں لگی جس سے اس کا دایاں بازو تو مکمل نکارہ ہو چکا ہوگا۔ ساتھ ہی میں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیسرے آدمی کی طرف دوڑ پڑا جو کہ لڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا، جس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے رائفل کو نل سے پکڑا اور بٹ کا ایک مضبوط وار اس کے سر پر کیا۔ کھوپڑی کے چٹکنے کی آواز آئی اور وہ ایک سمٹ ڈیر ہو گیا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کو اٹھایا اور پلٹ کر اس کے باپ کو رسیوں سے آزاد کرانے کے لیے گھوما تو اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیرت سے بت سا بنا بیٹھا رہ گیا۔
اس آدمی کو یوں اچانک اور اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر میرا ذہن لاہور میں اپنی شاپ اور اپنے گھر گھومنے لگا۔ ایک فلم کی طرح میری شہری زندگی میرے سامنے چلنے لگی۔ یہ وہ آدمی تھا جو کہ میری شاپ پر معلومات لینے آیا تھا اور جس نے مجھے ایک انگوٹھی گفٹ کی تھی۔ انگوٹھی کا خیال آتے ہی میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دیکھا، لیکن انگوٹھی نہ تھی۔ جانے کب میں بیمار ہو کر کمزور ہو گیا تھا تو وہ انگوٹھی گر گئی تھی، لیکن آج اس آدمی کو دیکھ کر وہ انگوٹھی اور شہری زندگی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی بھی مجھے یوں اس حالت میں یہاں دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور کچھ پریشان سا بھی، یا شرمندہ سا تھا۔ میں نے اور اس کی بیٹی نے اسے جلدی جلدی رسیوں سے آزاد کیا۔ دشمن کے 2 آدمی تو نکارہ ہو گئے تھے اور باقی 2 کتوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ ہم نے مل کر ان دونوں کو کتوں سے چھڑایا اور اسی رسی سے باندھ دیا جس سے کہ پہلے اس لڑکی کا باپ بندہ تھا۔ ہم انہیں اسی غار میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ میں ان باپ بیٹی کو لے کر اپنے گھر آیا کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ میں انہیں جب گھر لے گیا اور عابدہ کو پوری بات بتائی تو اس نے ان باپ بیٹی کی خوب آؤ بکت کی۔ میری بیوی اور وہ لڑکی نائلہ ایک کمرے میں سو گئے، میں اور اس کا والا دوسرے کمرے میں سو گئے۔ ہم دونوں فرش پر بچھی قالین پر بستر لگائے لیٹے تھے اور میں زاور سے اس معاملے کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ شاید وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے بتائے یا نہیں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو اس سارے معاملے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آخر میں نے خود ہی بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ بات کوئی اتنی بڑی نہیں اور نہ ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں گھومتا رہتا تھا۔ انڈیا میں مجھے گلگت کا ایک بزرگ آدمی ملا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ ہم میں مختلف موضوع پر کچھ باتیں ہوئی تو الوداع ہوتے ہوئے اس نے مجھے ایک نقشہ دیا اور بتایا کہ اسی علاقے میں ایک پہاڑی غار میں اس نے کچھ زیورات چھپائے تھے۔ میں جب واپس پاکستان آیا تو وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا، لیکن وہ نقشہ میں نے اتنی بار پڑھا تھا کہ مجھے وہ ویسے ہی یاد تھا۔ اس لیے میں نے آتے ہی وہ زیورات نکال لیے اور ان زیورات کی بہت زیادہ تو نہیں لیکن اتنی قیمت مل گئی کہ میں نے اس سے ایک چلتا کاروبار خرید لیا۔ انہی زیورات میں وہ انگوٹھی بھی تھی جو کہ میں نے آپ کو تحفہ دی تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہا ہو۔ اس کی آخری 2 باتیں سن کر میں چونک اٹھا، ایک تو وہ انگوٹھی اور دوسرا چلتا کاروبار۔ اب میں اس سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں مزید سننا چاہتا تھا کیونکہ وہ تو میرے جیسا کاروبار کرنا چاہتا تھا، اور اگر اسے چلتا ہوا کاروبار مل گیا تو میں نے یہ سوچتے ہوئے ایک جرجری سی لی۔ آپ رونے کیوں لگے؟ میں نے زاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ظفر بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے نا سمجھی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا اور وہ کس غلطی کی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ انگوٹھی جو کہ میں نے آپ کو دی ہے، وہ انگوٹھی مجھے انہی زیورات والے باکس سے ملی تھی جس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی کہانی لکھی تھی جس پر مجھے اس وقت یقین نہ آیا۔ میرے پاس کاروبار نہ تھا، کوئی اچھا روزگار کا حل نہ تھا، اس لیے میں نے آپ کا چلتا کاروبار دیکھا تو مجھے ایک حسرت سی محسوس ہونے لگی۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ایسے ہی صاف ستھرا سا کاروبار میرا ہو، لیکن پھر شیطان نے مجھے ایسا وسواسہ ڈالا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کاروبار ہتھیانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کاروبار میرا ہو تو گیا لیکن اس کے لیے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے دماغ میں اس کی بات سن کر دھماکے سے ہونے لگے۔ یعنی میری شاپ اس نے خرید لی۔ میں تو اس وقت سخت بیمار تھا، اسی لیے درمیان میں ایک آدمی ڈال کر میں نے اپنی شاپ کا سودا کیا تھا۔ اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شاپ زاور نے خریدی ہے، لیکن میرا کاروبار ہتھیانے والی جو بات اس نے کی اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ جس آدمی سے تم مجھے چھڑوا کر لائے ہو یہ انڈیا میں میرے ساتھ ہی ہوٹل کے ایک کمرے میں تھا۔ ہم دونوں بحری جہاز میں ملے تو پاکستانی اور ایک ہی شہر کے ہونے کی وجہ سے انڈیا میں ایک ہی ہوٹل میں کمرہ لے لیا تاکہ پیسے بچا سکے، اور وہاں اس آدمی نے وہ نقشہ چھپا لیا، لیکن نقشہ مجھے یاد تھا
اور میں اس سے پہلے واپس آ گیا تھا، اسی لیے وہ زیورات میں نے نکال لیے۔ یہ جب واپس آیا تو اسے اس جگہ کچھ نہ ملا، اس کے پاس میرا پتہ تھا۔ یہ میرے پیچھے وہاں تک اپنے ان گنڈے دوستوں کے ساتھ آ پہنچا۔ اس نے مجھے اٹھوا لیا اور مار پیٹ کر ان زیورات والے خزانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پہلے تو میں اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ خزانہ کہاں تھا، لیکن یہ آدمی بہت ڈھیٹ تھا۔ اسے میری بات پر یہ یقین نہ آیا۔ اس نے میری بیوی کو بھی اغوا کر لیا اور پھر میرے سامنے ہی اسے گولی مار دی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز تھی۔ میں چپ چاپ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے ان کو پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ وہ خزانہ آپ نے نکال کر لگا دیا ہے؟ جب اس کی ہچکی بند ہوئی تو میں نے کہا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ میری بیوی کو مار دیں گے، اور اگر میں انہیں بتا دیتا تب بھی انہیں یقین نہ آتا۔ اس کے بعد میں نے پکا اپنی زبان کو سی لیا۔ وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے، لیکن میں نے ہر تشدد برداشت کیا، اور پھر وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اس علاقے میں اس غار میں لے آئے جہاں سے میں نے خزانہ نکال لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں مجھے بہت ہی افسوس اور دکھ ہوتا رہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی، دھوکہ کیا۔ وہ انگوٹھی ایک سفلی انگوٹھی تھی۔ ہاں، اس کی کہانی یہ تھی کہ اسے جو پہنتا تھا وہ ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس کا وزن گھٹنے لگتا تھا، وہ کمزور ہونے لگتا۔ اس کی بات سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ انگوٹھی پہننے کے بعد ہی میرے ساتھ ایسا ہوا جیسا کہ زاور بتا رہا تھا۔ میں اس کی طرف بس دیکھے جا رہا تھا، وہ اپنی کہانی سنائے جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اسی لیے مجھے اس کی سزا بیوی کی موت کی صورت میں ملی۔ جب میں پھر نہ بولا تو وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اسی غار میں لے آئے۔ بیٹی کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ بس اسی وقت تم لوگ وہاں آ گئے، اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ۔ وہ اب رونے لگا تھا۔ میں نے بھی اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اس نے انگوٹھی کی جو کہانی بتائی تھی وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، لیکن جانے کیوں مجھے پھر بھی اس کہانی پر یقین سا نہ تھا۔ زاور نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ میری شاپ مجھے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے واپس نہ لی۔ ہم لوگ واپس سب کچھ چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اجازت لی تھی۔ ہم لوگ جب واپس اپنے گھر پہنچے تو ہمارے گھر کے اندر ایک بدبو سی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ہم اپنا گھر اس بزرگ ویٹ مشین والے کے حوالے کر کے گئے تھے۔ گھر کے دروازے کھلے تھے۔ آبدہ اس بدبو کو برداشت نہ کر سکی اور باہر ہی رک گئی۔ میں اپنے ناک منہ پر رومال رکھ کر جب گھر کے اندر گیا تو کچن کے ساتھ والے کمرے سے وہ بو آ رہی تھی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ جب میں دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ سامنے بستر پر وہ بزرگ مرے پڑے تھے، جانے انہیں مرے کتنے دن ہو گئے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی جسمانی حالت دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ بھی بہت کمزوری کے بعد مرے ہیں۔ اور پھر بیڈ کے پاس ہی وہ کالی انگوٹھی پڑی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بارے میں سوچ کر مجھے چکر آنے لگے تھے۔ اس کے بعد میں نے ریسکیو کو فون کر دیا، جو کہ آ کر اس بزرگ کی لاش کو لے کے پوسٹ مارٹم وغیرہ ہونے کے بعد ہم نے ان کی تدفین کرائی۔ اس کے بعد بغیر کسی تحقیق کے میں نے وہ انگوٹھی راوی میں پھینک دی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے یقین سا نہ تھا، حالانکہ یہ سب میرے ساتھ اور میرے سامنے ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، جو کہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔